السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: نصرت بالشباب، او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیز نوجوانوں، آج کی یہ نشست کالجز اور یونیورسٹی میں جانے والے نوجوان طلباء کے لیے مخصوص تھی۔ اگرچہ اس میں اور بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میرا روئے سخن صرف نوجوان بچوں سے۔ یہاں تو شاید اس پر عمل نہیں ہو سکا، لیکن میں مسلسل سخت بیماری کی حالت میں شدید ضرورت سمجھ کر جس طویل سفر میں نکلا ہوا ہوں، اس میں ہر جگہ لوگوں نے ہماری اس گزارش پر عمل کیا کہ جو پروگرام جس طبقے کے لیے مخصوص کیا جائے، اس میں صرف اور صرف اسی طبقے کے لوگ، بلکہ لوگوں نے تو اس کے لیے بڑی شاندار شکل یہ نکالی کہ اگر نوجوان طلباء کے لیے کوئی نشست مخصوص ہے تو طلباء سے کہا گیا کہ وہ اپنے کالج کی آئی ڈی لے کر آئیں اور رجسٹریشن کرائیں، اور جلسہ گاہ میں آنے سے پہلے ان کو چیک کیا گیا، اور جو رجسٹرڈ کرا چکے تھے یا اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، صرف انہی کو اندر آنے دیا گیا۔ یہ ایک انتظامی مصلحت ہوتی ہے، ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ عام بھائیوں بزرگوں کے لیے ایک الگ نشست رکھی گئی۔ یہاں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ایک نشست گرل اسٹوڈنٹس کے لیے اور تعلیم یافتہ خواتین کے لیے رکھی جائے،
اور ایک نشست نوجوان طلباء کے لیے رکھے جائے جو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. اس طبقے کو خاص طور پر خطاب کرنے اور ان سے کچھ ضروری باتیں کرنے کی ضرورت پہلے بھی تھی، لیکن اب وہ ضرورت بہت بڑھ گئی، اس لیے کہ ہماری خاص طور پر نوجوان طلباء اور طالبات وہ نشانے پر ہیں. اور نشانہ صرف جان اور مال نہیں ہے، نشانہ ہمارا ایمان اور ہماری ایمانی شناخت اور پہچان ہے. اس لیے خاص طور پر ضرورت بڑھ گئی ہے اس بات کی کہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو سمجھایا جائے، ان کو ایمان کی اہمیت یاد دلائی جائے، خطروں سے آگاہ کیا جائے اور خطروں اور چیلنجز کے مقابلے کی صلاحیت اور ہمت ان کے اندر پیدا کی جائے. ہماری دینی مجلسوں میں بعض نزاکتوں کی وجہ سے شاید وہ آگاہیاں ہماری نوجوانوں کو نہیں مل پاتی. جو چیلنجز وہ فیس کر رہے ہیں، جن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان چیلنجز کا مقابلہ وہ کیسے کریں، ان مشکلات کا سامنا وہ کیسے کریں، اس بارے میں ہمارے بہت سے نوجوان بچوں اور بچیوں کو صحیح گائیڈنس نہیں مل پاتی. موجودہ حالات میں اس گائیڈنس کا ملنا ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی سب سے بڑی ضرورت بن گیا ہے. شاید یہ بات کہ نوجوانوں کے علاوہ دوسرے حضرات بھی اس وقت اس نشست میں تشریف لائے ہیں، شاید اس میں یہ فائدے کا پہلو بھی ہو کہ مجھے کچھ ان سے بھی کہنے کا موقع مل جائے گا. سب سے بڑی جو پریشانی ہمارے بچوں کو ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ ان کو اپنے گھروں میں صحیح اور مکمل تربیت نہیں مل پا رہی ہے.
یہ سمجھا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا وہ تو مسلمان ہے، اور اسے کافی سمجھا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ اگر کوئی فکر ہوتی ہے کسی گھر میں تو بس یہ کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے نماز کے لیے اٹھایا اور بھیجا جاتا ہے۔ بچپن میں کچھ ناظرہ قرآن وغیرہ پڑھوا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری نوجوانوں کی سمجھ میں اسلام کا حسن، اسلام کی حقیقت گہرائی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ میں ایک اعلیٰ ترین علمی گھرانے میں اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، پورا گھرانہ عالم، مصنف، نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء خاندان میں پیدا ہوئے، اور ایک انتہائی دینی علمی ماحول میں میری پیدائش ہوئی، پرورش ہوئی، نشو و نما ہوئی، بہترین دینی ادارے میں، پورے عالم اسلام کے مشہور ترین دینی ادارے میں بچپن سے مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ تو قسمت تھی کہ اللہ نے مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا۔ اس کے باوجود عزیز نوجوانوں، اور اگر نوجوانوں کے والدین یہاں بیٹھے ہوں، یہ والد، تو غور سے سنیں کہ جب میں 14-15 سال کی عمر میں پہنچنے لگا تو میرے والد صاحب نے مجھے بٹھا کر بہت لمبی گفتگو کی اور یہ سمجھایا کہ دیکھو اب تم ایک بلوغ کی عمر کو پہنچنے والے ہو، یہ ہیں فلاں فلاں کتابیں، ان کتابوں کو پڑھو، اور ان کو پڑھ کر اگر کچھ سوال کرنا ہو تو سوال کرو، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو، اور نئے سرے سے اپنے چوائس سے، اپنے شعور سے، اپنی سمجھ سے اسلام کو نئے سرے سے قبول کرو۔ آپ غور کیجئے، کیا کسی گھر میں یہ ہوتا ہے؟ شاید آپ یہ بات پہلی بار سن رہے ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اچھی طرح سمجھو پہلے توحید کو، یہ توحید کیوں ضروری ہے، ایک ہی مالک و معبود کی بندگی کیوں ضروری ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس رب اور مالک کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی سے کچھ مانگنا، کسی کی بندگی اور عبادت کسی بھی شکل میں کرنا، یہ کیوں غلط ہے؟ صرف یہ نہیں کہ یہ غلط ہے، بلکہ یہ کیوں غلط ہے، اس کو سمجھو۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو کھل کر کرو، کوئی اعتراض ہو تو کھل کر کہو۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ ہر جمعے کی صبح جب ہمارے مدرسے کی چھٹی کا دن ہوتا تھا، وہ میرے عظیم والد جو
100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، پچھلی صدی کے 2-4 سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار، وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ رسالت کے بارے میں غور کرو، نبوت اور رسالت کے مسئلے کو سمجھو، انسان ہوتے ہوئے کوئی نبی و رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی و رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبوت و رسالت کی حقیقت کیا ہے؟ نبی و رسول کا کہنا ماننے یا نبی و رسول کو یا کسی کو نبی و رسول ماننے کا مطلب اور تقاضا کیا ہے؟ اس کو غور سے پڑھو اور سمجھو۔ ہفتوں لگاؤ تم اس مطالعے میں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آخرت کے بارے میں غور کرو، آخرت کیوں ضروری ہے؟ اس دنیا ہی میں اچھے اعمال کا انعام کیوں نہیں مل سکتا؟ اسی زندگی میں گناہوں کی سزا کیوں نہیں مل سکتی؟ کیوں ضروری ہے جنت اور دوزخ؟ آخرت کو سمجھو۔ لوگ جو سوالات کرتے ہیں کہ کیسے مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا، اس پر غور کرو، سوال کرو، میں تم کو جواب دوں گا، میں تم کو مطمئن کروں گا۔ ایک بار کے سوال جواب میں اطمینان نہ ہو تو دوبارہ پوچھو۔ تقدیر کے عقیدے کو سمجھو، خوب غور کرو، پڑھو یہ کتابیں میں تم کو دے رہا ہوں۔ تاکہ تمہارا دل اسلام کے لیے کھل جائے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، کیا وہ اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جس کے سینے کو کھولا نہیں گیا؟ اس میں اس کا دم گھٹتا ہے، اس کی سانس گھٹتی ہے، اس کے سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے، وہ 2 سوال سن لیتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، وہ 2 اعتراضات سن لیتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آج کے والدین تقریباً 100% اتنے بڑے مجرم ہیں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلام نہیں سمجھاتے، انہیں خود اسلام نہیں معلوم۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ کرتا پاجامہ پہننا اسلام ہے، ٹوپی لگانا اور داڑھی رکھنا اسلام ہے، اور جمعے کی نماز پڑھنا اسلام ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا اسلام ہے۔ ولیمہ اور عقیقہ کرنا اسلام ہے۔ یہ نہ سمجھنے کی دلیل ہے، کا نتیجہ ہے کہ آج جبکہ بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، کبھی شگوفہ چھیڑ دیا جاتا ہے کہ تمہارے نبی اور رسول نے یہ اتنی بہت سی شادیاں کیوں کی؟ ان کو عورتوں کا اتنا شوق تھا، وہ اتنے ہائپر سیکسول تھے، ان کو سوائے عیاشیوں کے کوئی کام نہیں تھا۔ تو ہمارا نوجوان اپنی جہالت کی وجہ سے، اسلام کو تفصیل سے نہ جاننے کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دے پاتا، اس لیے کہ ہمارے نوجوان کو یہ خبر نہیں ہے کہ پہلی شادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی اس عمر میں کی، جب واقعی جوانی کا جوش ہوتا ہے،
مگر اس وقت بھی پہلی شادی اپنے سے 15 سال بڑی اس عورت سے کی جو زندگی میں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کی شادی جسمانی جذبوں سے نہیں ہوتی تھی، ان کی شادی صرف سیکس کے جذبات کی تسکین کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی شادی تک کو اپنے مشن کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ کی شکل میں ان کو وہ خاتون نظر آئیں جو بھلے وہ ان سے عمر میں 15 سال بڑی ہوں، بھلے وہ بیوہ ہوں، لیکن وہ پاک دامن خاتون تھی، وہ شریف خاتون تھی، وہ ایماندار خاتون تھی، اور محمد مصطفیٰ اپنا جیون ساتھی، اپنا لائف پارٹنر ایک ایسی عورت کو بنانا چاہتے تھے یا جیسی عورت کو بنانا چاہتے تھے، اس میں روحانی صفات، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کا سوچنے کا طریقہ بہت بلند تھا۔ سوسائٹی کی عام لڑکیوں اور عورتوں سے ان کا اخلاقی قد بہت بڑا تھا، تو رسول اللہ نے جوانی کی عمر میں شادی کو بھی سماج کی خدمت کے مقدس مشن کے تابع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ خاتون سمجھدار ہے، یہ دانشمند ہے، یہ بردبار ہے، یہ زندگی کا مضبوط سہارا بن سکتی ہے۔ یہ جو مشن میرے سپرد ہوا یا ہوگا، یہ اس کی مددگار بن سکتی ہے، اور سماج کی دوسری عورتوں سے اس کا کیریکٹر، اس کی سوچ بہت بلند ہے۔ تو ہمارے نوجوان کو اسلام کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں ہیں۔ یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا المیہ اور والدین کا سب سے بڑا ظلم، انہیں خود اسلام کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں۔ ان کی زندگی گزر گئی، لیکن اب جو ہمارے ینگ جنریشن ہے، نوجوان نسل، اس کو سوالوں کی بوچھار کا سامنا ہے، اس کو میڈیا اور فلموں کی طرف سے ایک یلغار کا سامنا ہے۔ ایک ایسے ماحول اور ملک میں رہنے والے لوگ جن کو چاروں طرف شرک کی دعوت چل رہی ہو، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر کلاس میں، ہر جگہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی شرک کی دعوت چل رہی ہے، ایسے ماحول میں ہمارے بچوں کو کتنا امپاور ہونا چاہیے، کتنی نالج ہونی چاہیے، کتنا علم ہونا چاہیے، تاکہ یہ اپنے دوستوں سے بات کر سکیں، ڈائلاگ کر سکیں، آرگومنٹس کر سکیں، ورنہ کم سے کم اس پروپیگنڈے اور یلغار سے، اس کے اثرات سے محفوظ تو رہیں۔ یہ حالات بڑے ایمرجنسی قسم کے حالات ہیں، یہ نارمل قسم کے حالات نہیں ہیں۔ اگر کوئی بیماری کہیں پھیلی ہوتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی احتیاطیں سکھائی جاتی ہیں۔ ابھی حال میں
کووڈ-19 کے پینڈیمک کا تجربہ ہم سب کو ہوا. حکومتیں الرٹ ہو گئیں اور کس قدر احتیاطیں سکھائی گئیں. گھروں سے مت نکلو، ہاتھ مت ملاؤ، اتنا فاصلہ رکھو، دستانے پہنو، ماسک استعمال کرو، کوئی پارٹی مت کرو، کوئی جلسہ مت کرو. مسجدیں بند کرا دی گئیں، اسپتالوں میں بیڈ کم پڑ گئے. بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطیں کروائی جاتی ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن خدا کے بندو پلیز اس بات کو سمجھو کہ ایک وقتی وبا، ایک وقتی بیماری، پینڈیمک، اور اس سے بچنے کے لیے اتنی احتیاطوں کی اگر ضرورت ہے تو اگر کوئی قوم کسی ایسے ملک میں رہتی ہے جس کو چاروں طرف سے ایمان کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کو شرک میں مبتلا کرنے کی انتھک کوشش ہو رہی ہے، لالچ دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر، لنچنگ کر کے، یہ کر کے اور وہ کر کے، کسی طرح اس سے ایک بار کوئی مشرکانہ نعرہ لگوا دیا جائے، مار مار کے کہا جاتا ہے، دھمکا دھمکا کے کہا جاتا ہے کہ یہ بولو ورنہ مار دیں گے. ایک ایسا ماحول جہاں اسٹیبلشمنٹ کی ساری طاقت، جہاں گورنمنٹ اور گورننس کی ساری توانائیاں، بہترین ہیومن ریسورسز، بہترین فائنینشیل ریسورسز، وہ نہ مہنگائی کو کم کرنے پر خرچ ہو رہے ہوں، نہ غریبوں کی مدد، غریب بچوں کی اچھی تعلیم، نہ غریب مریضوں کے اچھے علاج پر خرچ ہو رہے ہوں. سارے قومی سرمایہ کو لگا دیا گیا ہو کہ ایک قوم سے اس کا دین چھینو، ایک قوم سے اس کا ایمان چھینو، ایک قوم سے توحید چھینو، اس کو کسی نہ کسی طرح شرک میں مبتلا کر دو. اگر کہیں کسی ملک میں ایسا ہو رہا ہو تو مجھے بتاؤ کہ اس ملک میں رہنے والوں کو کتنی ہوشیاری کے ساتھ، کتنے چوکنے پن کے ساتھ، کتنی اویئرنیس اور بیداری کے ساتھ، کتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، تشویش ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو صحیح صورتحال اور اس کی سنگینی کا شاید بالکل ہی احساس نہیں. کاش کہ ایسے ملکوں کے چلانے والے لوگ وہ اصلی ایشوز کی طرف توجہ دیتے تو ایسے ملکوں کے کسانوں کو خودکشیاں نہ کرنی پڑتی، ایسے ملکوں کے مزدوروں کو اپنا اور بچوں کا گلا ریت کر موت کو منہ لگانے کی ضرورت نہ پڑتی. بجائے اس کے کہ ایسے ملکوں کی حکومتیں ان اصلی ایشوز کی طرف توجہ دیں
اس کے بجائے وہ کسی قوم سے اس کا عقیدہ چھیننے پر تلی ہوئی ہوں، اس کی تہذیب چھیننے پر تلی ہوئی ہوں، بچیوں کے حجاب کو نوچ کر پھینک دینے پر تلی ہوئی ہوں، اسٹیشن پر نماز پڑھنا جہاں جرم مانا جا رہا ہو، جہاں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہوں، ایسے ملکوں میں ایسی قوموں کو غفلت کے ساتھ جینے کا حق ہے؟ غفلت کے ساتھ جینا مناسب ہے؟ میں اپنی زبان سے یہ کہنے کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہر باخبر سمجھتا ہے کہ کس ملک میں ایسا ہو رہا ہے، کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ کہنا نوجوانوں کی زبان سے تو اچھا نہیں لگتا۔ نوجوان تو وہ نسل ہوتی ہے، عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہمت ہوتی ہے، جس میں کریج ہوتی ہے، جس میں چیلنجز کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کسی قوم پر اگر چیلنجز آتے ہیں اور خطرے آتے ہیں تو یہ ہلاکت کی علامت نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنو، یہ ہلاکت کی علامت نہیں، بلکہ یہ دراصل بہت اچھے مستقبل کے امکان کی خوشخبری ہے۔ اس لیے کہ ان چیلنجز کے نتیجے میں تمہارے اندر بیداری پیدا ہو سکتی ہے۔ تم اپنے وقت کو موبائل میں ضائع کرنے کے بجائے کیریکٹر بلڈنگ میں، اپنے کردار کی تعمیر میں، تعلیمی معیار میں ترقی میں، مقابلے کے میدان میں ایکسیلنٹ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش میں تم استعمال کرنا بڑھاؤ۔ قبرستان میں لیٹے ہوئے لوگوں کو چیلنجز نہیں آتے، چیلنجز زندہ ہی لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں یہ زندہ قوموں ہی کو پیش آتے ہیں، یہ سازشیں جو ہوتی ہیں یہ زندہ قوموں ہی کو کے خلاف ہوتی ہیں، اور زندہ قوم ہو یا زندہ فرد، اسے ان چیلنجوں کو قبول کرنا چاہیے، اسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ دین ابراہیمی کو، دین محمدی، شریعت محمدی کو اور اسلامی تہذیب کو قبول کیا ہے۔ میں مطمئن ہوں اور میں کسی سے بھی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، یہ ہر نوجوان کی زبان پر یہ جملہ آنا چاہیے، میں کسی سے بھی اکیڈمک بحث کر سکتا ہوں کہ اسلامی تہذیب سے بہتر روئے زمین پر کوئی اور تہذیب موجود نہیں۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں کے ساتھ پیار، صفائی ستھرائی کا اہتمام، وضو اور غسل، صاف ستھرے کپڑے، خوشبو کا استعمال، حلال روزی کا اہتمام، غذا پاک صاف،
کمائی پاک صاف، خرچ کرنے کا طریقہ بڑا سمجھداری والا، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی، درمیانی رویہ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، راستے میں تھوکنے تک سے گریز کرنا، گھر کے سامنے کے حصے کو بھی صاف ستھرا رکھنا، نکاح و شادی کی تقریبات کو باوقار انداز سے منعقد کرنا، اپنی دعوتوں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آس پڑوس کے قریب قرب و جوار کے غریب بھائیوں اور بہنوں کو بھی عزت کے ساتھ مدعو کرنا، یہ اسلامی تہذیب کی چیزیں میں سنا رہا ہوں۔ شادی میں بچے ہوئے کھانے کو غریبوں کے گھر بھیجنا، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ غریبوں کا مذاق اڑانا ہے، یہ غریبوں کا دل دکھانا اور دل توڑنا ہے۔ بدترین دعوت وہ دعوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے مطابق یدعا الیہ الاغنیاء، جس کی طرف جس دعوت میں مالداروں کو بلایا جاتا ہو اور غریبوں کو نہ بلایا جاتا، وہ بدترین دعوت۔ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکے والے یہ لڑکی والوں سے کہیں کہ آپ اپنی نازوں پالی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے ہمارے حوالے کر رہے ہیں، یہی بہت بڑا احسان ہے۔ جہیز کے نام پر ہرگز 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 کچھ بھی دینے کی فکر مت کیجیے گا۔ جو کچھ بھی میں آپ کی بیٹی کو میں آرام پہنچا پاؤں گا، اپنے دست و بازو سے کما کر ساری چیزوں کا انتظام اس کے لیے کروں گا۔ آپ کے گھر سے میں بیٹی کے تحفے کے سوا کوئی اور چیز لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے اسلامی تہذیب۔ نوجوانوں، تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، دامن مصطفیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر تم نے اپنے والدین سے ضد نہ کی کہ میں جہیز بالکل نہیں لوں گا، کسی طرح کا جہیز کا بوجھ میری ہونے والی شریک حیات کے والدین پر بالکل مت ڈالیے۔ میں فقیر نہیں ہوں، میں صدقہ خیرات پر جینے والا انسان نہیں ہوں، میں آپ جیسے معزز ماں باپ کا بیٹا ہوں۔ اپنے زور بازو سے کماؤں گا اور سب کچھ لاؤں گا۔ مجھے سسرال سے ڈبل بیڈ نہیں چاہیے، مجھے سسرال سے فریج اور اے سی نہیں چاہیے، مجھے سسرال سے بائک نہیں چاہیے، مجھے سسرال سے ڈنر سیٹ نہیں چاہیے، مجھے سسرال سے ٹی سیٹ نہیں چاہیے۔ سب کچھ میں جمع کر رہا ہوں اور جو کمی ہوگی وہ دھیرے دھیرے پوری کر دوں گا، لیکن لڑکی والوں سے کچھ لے کر آپ مجھے ذلیل مت کیجیے گا۔ کہاں ہے وہ نوجوان جو اپنے والدین سے اس بات پر ضد کرے؟ کون سا اسلام ہے؟ آپ نے ٹوپی لگا لی، آپ مسلمان ہو گئے؟ یہ جہیز خالص ہندوانہ رسم ہے۔ بھارت کا وہ سماج جس میں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، جس میں لڑکی کی پیدائش پر ماتم کیا جاتا ہے، جس طرح عرب لوگ لڑکیوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہی صورتحال بھارت میں آج بھی موجود ہے۔ سرکار کو قانون بنانا پڑا، بھارت سرکار کو، کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آئے تو بچہ ہے کہ بچی، اس کی جنس ڈکلیئر کرنا بہت بڑا جرم بتایا گیا۔ کسی سونوگرافی کرنے والے کو، کسی
الٹرا ساؤنڈ کرنے والے کو کسی ڈاکٹر، کسی ریڈیولوجسٹ، کسی پیتھولوجسٹ اس کی اجازت نہیں دیتی بھارت سرکار کہ وہ بتائے ماں کو، باپ کو کہ یہ جو پیٹ میں بچہ ہے یہ بچہ ہے کہ بچی۔ یہ قانون کیوں بنانا پڑا؟ یہ اس لیے بنانا پڑا کہ بھارت میں ایک عام رواج تھا کہ جب یہ رپورٹ دی جاتی تھی کہ پیٹ میں جو پلنے والا بچہ ہے وہ لڑکی ہے، تو پیٹ کے اندر ہی اس بچے کو مار دینے کا منحوس رواج تھا بھارت میں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اس کو روکنے کے لیے قانون بنانا پڑا۔ محمد رسول اللہ کو، صدیق اکبر کو، عمر فاروق کو کبھی کوئی ایسے قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہاں معاملہ الٹا تھا۔ اسلامی تہذیب یہ کہتی تھی کہ جس ماں باپ نے ایک بیٹی کو پال دیا یا 2 کو پال دیا یا 3 کو پال دیا، اچھا نام رکھا، اچھی تربیت کی، وقت آنے پر سسرال عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ بیٹی کا یہ مقام تھا اسلامی تہذیب میں، بیٹی کا یہ مقام ہے۔ اور بھارت کے کلچر میں، اس جاہلیت کے رواج میں بیٹی کا وہ معاملہ تھا تو قانون بنانا پڑا۔ اس کے باوجود ہر سال جو رپورٹ آتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اتنے لاکھ بچوں کو پیٹ کے اندر مارا گیا۔ اور وہ کیوں مارا گیا؟ وہ خاموشی کے ساتھ رشوت دے کر ڈاکٹر سے پوچھ لیا گیا کہ آپ زبانی بتا دیجئے، لکھ کے مت دیجئے کہ بیٹی ہے کہ بیٹا۔ اگر ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی ہے تو اسپتال میں جا کر صفائی کروا دی، بیٹی کو نکلوا کے ہلاک کروا دیا۔ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ اسلامی تہذیب بیٹی کو عزت کے ساتھ پالنا ہے، بیٹی کو محبت دینا ہے، بیٹی کو احترام دینا ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، نوجوانوں، میں ایجوکیٹ کرنے والی بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس ماحول میں جی رہے ہو، ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں۔ ہم ایک مشرکانہ جاہلیت کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، ہم مشرکانہ جاہلیت کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ ہمیں ایکسٹرا ویجیلنس اختیار کرنی پڑے گی، ہمیں ایکسٹرا کانشیس رہنا پڑے گا، ہمیں سمجھداری کے ساتھ اپنے بچوں کو عقیدہ توحید ان کی گھٹی میں پلانا پڑے گا، ان کو بچپن سے سمجھانا پڑے گا۔ کہاں ہو رہی ہے یہ تربیت؟ اسی لیے ہمارے نوجوان جس کیریکٹر کے ساتھ نکل رہے ہیں وہ قابل فخر نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو وہ شرم کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اپنی علمی کمی کو پورا کرو، اپنے اوقات کو ضائع مت کرو پلیز۔ موبائل میں، دوستوں میں، رات میں دیر سے گھر آنے کا منحوس رواج کو چھوڑو۔ جلدی سو، جلدی اٹھو، یہ سب اسلامی تہذیب ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اسلامی تہذیب میں عشاء کے بعد دیر تک جاگنا، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو رات میں دیر تک جاگتے اور آپس میں گپ شپ کرتے، لعنت بھیجی۔ اب اللہ کے رسول کی لعنت ہم پر برستی رہے، ہم کامیاب ہو پائیں؟ کس کا دل دکھا رہے ہو میرے عزیز نوجوانوں؟ اللہ کے رسول کا دل دکھانے کے لیے ابو جہل اور ابو لہب بہت تھے۔ بس کرو اللہ کے بندو، ان کے دل کو مت دکھاؤ، ان کے زخمی دلوں کو، دل کو چھلنی مت کرو۔
جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو. اپنے اسکل کو ڈیولپ کرو. ایجوکیشن کی وہ لائنیں بھی اختیار کرو جس سے جلدی تم 2 پیسے کمانے کے لائق بنو. اپنے والد کا بوجھ بانٹو اور تمہاری شادیاں بھی جلدی ہوں. میں بہت فرینک گفتگو کا عادی ہوں. جب تمہاری شادیوں میں دیر ہوگی تو تم بھی جبریل علیہ السلام کے پوتے نہیں ہو، تم گناہوں میں پھنسو گے. تمہارے خواب گندے ہوں گے، تمہارے خیالات گندے ہوں گے، تمہاری میموری کمزور ہوگی، پڑھائی میں تمہارا کنسنٹریشن کم ہوگا، تمہارے مارکس گھٹیں گے، تمہارے اندر کے ایمبیشنز گھٹ جائیں گے. تم لیڈر بننے کے بجائے فالوور بننے پر راضی ہو جاؤ گے. تم ملک کو بچانے کے لیے کوئی میجر رول پلے نہیں کر سکو گے. یہ ملک ہمارا وطن عزیز ہے. اس ملک کی زبردست تاریخ ہے. اس ملک کی جو اصل خصوصیت ہے وہ ہے روحانی اور اخلاقی صلاحیت، اور اس کے ساتھ میں ٹیکنیکل سائنٹیفک صلاحیت. یہ دونوں چیزیں اس ملک میں جتنی ہیں، ہمارے اس ملک میں دنیا کے بہت کم ملکوں میں. یورپ اور امریکہ کے پاس سائنٹیفک برین ہے لیکن روحانی دماغ نہیں ہے، روحانی دل نہیں ہے. میں نے بارہا امریکہ اور یورپ میں جا کر دیکھا. وہاں حالت یہ ہے کہ جہاں لڑکا ذرا جوان ہوا تو اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ سینٹر میں لے جا کے ڈال دیا. اب ماں بیچاری بوڑھیوں کے سینٹر میں رہ کر پورے سال انتظار کرتی ہے کہ کرسمس کا دن ہوگا تو میرا بیٹا شاید مجھے وش کرنے کے لیے آ جائے، مجھ سے ملنے کے لیے آ جائے. اور آتا ہے بیٹا تو ماں کی عید ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے ماں. اور بیٹا 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر جانا چاہتا ہے تو ماں اس سے ریکویسٹ کرتی ہے پلیز پلیز تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، میں نے سال بھر آج کے دن کا انتظار کیا تھا. آئی ایم alone here, I am feeling loneliness, please give me some company. تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تنہائی کی مصیبت کا شکار ہوں، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ. بچہ دیر تک بیٹھتا ہے، 1-1.5 گھنٹہ. اور سنو، جاتے جاتے ماں کو بل دے کر جاتا ہے کہ میں 20 منٹ کے لیے آیا تھا، آپ نے مجھ کو 55 منٹ تک روک لیا، 35 منٹ کے لیے اتنے $, آپ میرے اکاؤنٹ میں بھجوا دیجیے. یہ ہے مغربی تہذیب، یہ ہے ویسٹرن کلچر اور سویلائزیشن جس کے پیچھے ہمارے بیوقوف نوجوان دیوانے ہو رہے ہیں. نہ محبت، نہ اخلاق، نہ رشتہ داری، نہ وفاداری، نہ خدمت. وہاں کتوں سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے، ماں باپ سے کم محبت کی جاتی ہے. کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں ہمارے نوجوان؟ کون سے فیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ نوجوانوں تمہارا اپنا سلیکشن ہونا چاہیے. یہاں ساؤتھ انڈیا میں، کرناٹکا میں، اور شاید خاص طور پر گلبرگہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں حالات نارتھ انڈیا کے مقابلے میں بہتر ہیں. ہمارے نارتھ انڈیا کے نوجوان لڑکے تو زیادہ پاگل ہو رہے ہیں. فیشن کے پیچھے، فلم اداکاروں کے ہیئر اسٹائل کی نقل کے پیچھے. کسی نے اپنی پینٹ تک تنگ کر لی تو ہمارے نوجوان نے بھی ٹائٹ کر لی.
کسی اداکار نے کسی ایکشن میں ایک لوز پینٹ پہنی تو ہماری نوجوان نے بھی لوز پینٹ پہنی. کسی کا ایک ناخن بڑھا ہوا کسی فلم میں دیکھ لیا تو ہمارے نوجوان نے بھی اپنا ایک ناخن بڑھا لیا. ہو سکتا ہے اس فلمی اداکار کا نیل کٹر کھو گیا ہو، اور اگر وہ اعلان کروا دیتا تو مسجد میں چندہ کر کے نیل کٹر اس فقیر کو دے دیا جاتا. کسی نے افریقہ کے بندر جیسے بال رکھ لیے، کسی نے چاروں طرف سے بال کٹا کر اوپر گچھا رکھ لیا جیسے کبوتر کا گھونسلہ، اور کسی نے ان بالوں کو رنگ بھی لیا. واہ رے واہ، واہ رے نوجوان. میں تمہارے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، برا نہ ماننا. میں اپنے شہر لکھنؤ کا قصہ سنا رہا ہوں. لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر 1946 کا واقعہ ہے. کافی ٹی اسٹال پر کھڑا ہوا ایک انگریز کافی پی رہا تھا. وہ غلطی سے اس کے کافی کے مگ میں برف کا ایک ٹکڑا گر گیا. تو وہیں پر کوئی ہمارا نوجوان بھی کھڑا تھا، وہ بھی کافی پی رہا تھا. اس نے جھانک کر دیکھا کہ صاحب گورے بہادر کے کافی کے مگ میں برف پڑا ہے. تو وہ سمجھا کہ اب فیشن بدل گیا ہے، تو اس نے اپنا مگ بڑھایا اور کہا بھائی صاحب ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیں. یہ کون سی جانوروں کی اولاد ہیں ایسے نوجوان جن کا اپنا کوئی سلیکشن نہیں، جن کی اپنی کوئی پسند نہیں، جن کا اپنا کوئی چوائس نہیں. قربان جائیے شریعت و سنت پر عمل کرنے والے وہ متقی پرہیزگار بعد میں ہوتے ہیں، پہلے وہ آزاد ہوتے ہیں. جو لباس ہماری سمجھ میں آئے گا ہم پہنیں گے، جو ہمارے موسم کے لحاظ سے سوٹ کرے گا وہ ہم پہنیں گے، جو ہمارے باڈی ٹیمپریچر کے لحاظ سے سوٹ کرے گا وہ ہم پہنیں گے. تمہاری نقل کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ تم ہو کون؟ تم کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والوں کی نقل کریں گے؟ تم استنجا نہ کرنے والوں کی نقل کریں گے؟ طہارت اور پاکیزگی یہ سب اسلامی اور ابراہیمی تہذیب کے روشن باب ہیں. شادی کے موقع پر خوشیوں کا منانا یہ اسلامی تہذیب ہے. پیسے کو اس جگہ پر خرچ کرنا جس سے فائدہ ہو، جس سے مستقبل مضبوط ہو، جس سے قومی ترقی ہو، جس سے ملک میں امن و انصاف کے پھیلنے میں مدد ملے. یہ سمجھدار لوگوں کا بجٹنگ کا انداز کہ ہم پیسے کو اس طرح خرچ کریں گے، عیاشیوں پر، دکھاوے پر، ایک رات کی دعوت پر. بے حیائی اور بے پردگی، مردوں اور عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں کا مکسنگ، اختلاط. یہ سنت کسے کہتے ہیں؟ لفظ سنت آج کل اس کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا جاتا. سنت کہتے ہیں اسلامی تہذیب کو، سنت کہتے ہیں محمدی تہذیب کو، اس کلچر کو. کلچر میں چلنے کا انداز بھی آتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی آتا ہے، کمانے اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، خوشیاں اور غم منانے کا طریقہ بھی آتا ہے. تیوہار کیسے منائیں، مبارکبادیں کیسے دیں، لباس کون سا پسند کریں. نوجوانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، اسلامی تہذیب کو اختیار کرو اور اسلام کو گہرائی سے سمجھو.
اسلام کو پسند کرو. ایمان کا مزہ اس کو آتا ہے جو اسلام کو پسند کر کے اپناتا ہے اور اپنا کر پسند کرتا ہے. صرف اپنانے سے ایمان کا مزہ نہیں آتا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی بالاسلام دینا من رضی باللہ ربا وبمحمد نبیا ورسولا وبالاسلام دینا. اسلام کو پسند کرو. اسلام کا ہر طور طریقہ کیا عجیب و غریب تحفہ ہے اسلام. مسلمانوں کی اندر جو شیطان نے عجیب و غریب غلط فہمیاں پھیلائی ہیں. مسلمان یہ کہتا ہے کہ جہیز دینا یہ تو سنت ہے صاحب. اللہ کے رسول نے بھی تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا نا. کیا جہیز دیا تھا؟ سب بھول جاتے ہیں لوگ. اور کیوں دیا تھا؟ حضرت علی الگ نہیں رہتے تھے. حضرت علی کا اپنا کوئی کاروبار نہیں تھا. حضرت علی کے گارجین بھی محمد الرسول اللہ تھے. حضور ہی ان کے سرپرست تھے. ان کا کھانا خرچہ حضرت علی کا اللہ کے رسول کرتے تھے، حضور کے ذمے تھے. تو حضور نے ہی ان کو کچھ دے کر کہا کہ یہ چیزیں لے آؤ. 2-3 چیزیں. تو باپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں حضرت علی کو عطا فرمائیں. کوئی شخص بھی اگر اپنی بیٹی کے راحت کے لیے تھوڑی بہت کوئی چیز دے تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن لڑکے کی طرف سے اور لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ کرنا، امید کرنا، لالچ کرنا، صاف صاف لفظوں میں یا اشاروں کنایوں میں کچھ جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، حرام واللہ حرام. حد یہ ہے کہ لڑکے والوں کو چاہیے، میں چونکہ نوجوان لڑکوں سے بات کر رہا ہوں، وہ اپنے والدین سے ضد کریں کہ دیکھیے میرا رشتہ طے کرتے وقت آپ لڑکی والوں سے صاف کہیے گا کہ قطعاً لڑکی والے کھانے کا انتظام نہ کریں. ایسے وقت میں ہم لوگ جائیں گے، مسجد میں نکاح ہوگا، وہ کوئی شربت پلا دیں، چائے پلا دیں، کافی پلا دیں. کسی کو بھی کوئی آتا ہے تو آدمی بہت معمولی سی خاطر تواضع تو کرتا ہے، لیکن باقاعدہ کھانے وانے کا انتظام بالکل نہ کریں. لڑکی والوں کے ہاں کھانے کا انتظام کرنا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، اور لڑکے والوں کی طرف سے ولیمے کا انتظام کرنا یہ اسلامی تہذیب کا حصہ ہے. اگر کوئی باہر سے آئے ہیں لوگ، مہمان ہیں، مسافر ہیں، ان کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بارات آئی ہے اور بارات بھی کیا بلا ہے، جیسے ٹڈی دل، جیسے کسی بادشاہ کی فوج. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. بارات جس گھر میں آ گئی ایسے سمجھو کہ ٹڈی دل اس کھیت میں آ گیا، سب چل جائے گی یہ بات. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ اسلام میڈ ان انڈیا ہے.
یہ اسلام مکہ مدینے میں نہیں آیا، یہ بھارت کی رواجوں کا حصہ ہے اور کوئی نہیں۔ ہمارے ملک کے سابق پرائم منسٹر مسٹر اٹل بہاری واجپئی نے پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر ایک زبردست تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمان بالکل نہ سمجھیں کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کو ختم کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں صاف صاف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے ہندو میرج ایکٹ میں اسلام سے کئی چیزوں کو سیکھا ہے۔ یہ واجپئی جی نے اعلان کیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا تقریر میں کہ ہمارے یہاں تو کنیا دان ہوتا تھا، کنیا دان ہوتا ہے، یعنی لڑکی کو زندگی بھر کے لیے دے دیا جاتا ہے، دان کر دیا، اب یہ تمہاری ملکیت ہے، اس کا میکے میں کوئی حق نہیں رہا۔ ہمارا ہاں تو یہ تھا، یہ واجپئی جی نے کہا۔ یہ تو اسلام نے لڑکی کا مقام اتنا بلند کیا کہ کہا گیا کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، لڑکی سے پوچھنا ہوگا، اور لڑکی اپنے مرضی کی مالک ہے۔ وہ اگر انکار کر دے کہ میں فلاں کے ساتھ رشتہ قبول نہیں کرتی تو کوئی پورا خاندان مل کر اس لڑکی کو شادی پر مجبور نہیں کر سکتا۔ آج لوگ مسلمانوں کو عورتوں کے حقوق سکھانے آئے ہیں، وہ لوگ جن کے ہاں شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو پکڑ کر اسی چتا میں جلا دیا جاتا تھا، وہ لوگ مسلمانوں کو عورتوں کے حقوق سکھانے آئے ہیں۔ ان کی ہمت یہ اس لیے پڑ رہی ہے نوجوانوں کہ ہم نے اور تم نے پورے اسلام کو اپنایا نہیں۔ کیا میں تم سے یہ امید کر سکتا ہوں نوجوانوں، مجھے بات کا جواب دینا، میں تم سے یہ امید کر سکتا ہوں کیا کہ انشاءاللہ ہم لوگ اسلامی تہذیب پر عمل کریں گے، اپنے والدین کی خوشامد کرو اور اپنے علم کو بڑھاؤ، تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرو، لائبریریوں میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھنے کی عادت ڈالو۔ نوجوانوں، پڑھنے کا ذوق کب سے چھن گیا مسلمانوں کا؟ شاید میری کوئی تقریر اس بات پر رنج اور افسوس کے اظہار کے بغیر مکمل نہیں ہوتی کہ سب سے کم پڑھنے والی قوم آج مسلمان ہے۔ جس قوم کی تربیت کا آغاز ہوا تھا اقرا کے ذریعے، آج وہی قوم سب سے کم پڑھتی ہے۔ ہمارے علماء شاندار کتابیں لکھ رہے ہیں لیکن پڑھتے ہی نہیں ہمارے نوجوان۔ لائبریری جا کر اچھا پاکیزہ اسلامی لٹریچر دھیرے دھیرے پڑھنے کی عادت ڈالو۔ میں جب بھی یورپ گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ گیا یا یورپ کے کسی بھی ملک میں گیا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی اور حیرت ہوئی اور بہت سیکھنے کا موقع ملا کہ عام رواج ہے وہاں۔ دیکھو وہاں کی سوسائٹی دو تین حصوں میں مشتمل ہے۔ ایک تو لچے لفنگے قسم کے لوگ ہیں، لڑکے اور لڑکیاں،
یہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہے۔ ہر ویکینڈ کو جمعے کی شام سے اتوار کی شام تک یورپ کی ہر سڑک پر لڑکے اور لڑکیاں ایسے ننگے لباس میں نشے میں دھت گندی حرکتیں کرتے ہوئے ملیں گے، سڑک کے کنارے لیٹے ہوئے ملیں گے، کہیں بھی پڑے ہوئے نشے میں چور ملیں گے۔ یہ وہاں کے سماج کی بہت گھٹیا کلاس کے لوگ ہیں۔ لیکن وہ جو ان کا مڈل کلاس ہے اور اپر کلاس ہے، آپ سوچ نہیں سکتے یہاں بیٹھ کر کے اس میں کتنی شرافت ہے، ان میں پڑھنے کا کتنا ذوق ہے۔ اپر کلاس میں تو 100% لوگ، مرد بھی اور عورتیں بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، وہ ٹیکسی میں بیٹھے ہوں تو پڑھتے رہتے ہیں، وہ پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوں تو پڑھتے رہتے ہیں، وہ اسٹیشن پہ بیٹھے ہوں، ٹرین میں بیٹھے ہوں، ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوں، جہاز میں بیٹھے ہوں تو پڑھتے رہتے ہیں۔ اور وہ ناول نہیں پڑھتے، وہ فلموں کی کہانیاں نہیں پڑھتے، کوئی سائنس کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی میتھمیٹکس کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی انگلش لٹریچر پڑھ رہا ہے، کوئی کسی مذہب کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ مڈل کلاس کے لوگ بھی 50 to 60, 70% اکثر پڑھتے ہوئے ملتے ہیں۔ میں تو پارکوں میں جا کر حیران رہ گیا کہ پارک میں جہاں تفریح کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں بچے کو کے ساتھ کھیل رہی ہے، بچے لوگ کھیل رہے ہیں اور شوہر یا بچوں کا باپ ایک کنارے گھاس پر بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان کہاں پڑھتے ہیں بھائی؟ مجھے تو کبھی نظر نہیں آتا۔ اتنا کثرت سے میں ٹریول کرتا ہوں، آنکھیں ترستی ہیں کہ بچے کچھ پڑھتے ہوئے ملیں۔ امتحان کے موقع پر کچھ رات میں پڑھ کے، کچھ چوری کر کے، کچھ چیٹنگ کر کے، کچھ نقل کر کے، اب اپنے پورے راز فاش نہ کرواؤ۔ مجھے یہاں سے بہرحال صحیح سالم جانا ہے، یہیں دفن ہونے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ پاس ہو گئے، اب بڑا کمال کر دیا کہ پاس ہو گئے، تیر مار دیا، چاند پہ چلے گئے، اب دعوت ہو رہی ہے، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، کاہے پر صاحبزادے چوری کر کے 10th کلاس میں پاس ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا فیوچر ہے تمہارا؟ تم لیڈر بن سکتے ہو سوسائٹی کے؟ تم یہی کر سکتے ہو کہ ان کو ووٹ دے دو، ان کو ووٹ دے دو، ان کو ووٹ دے دو، اور جن کو ووٹ دیتے ہو وہ کہتے ہیں کہ مہا بیوقوف قوم ہے یہ۔ وہ آتے ہیں شیروانی پہن کے، گلاب کا پھول لگا کر، اور آ کر وہ نیتا لوگ تمہارے سامنے آ کر کہتے ہیں السلام علیکم، بڑے خوش ہوتے ہو تم لوگ، ارے یہ تو آدھا مسلمان ہو گیا، یہ نیتا جی تو بالکل پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جہاں وہ تقریر میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتا ہے، بس تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل جائے گا، اور تمہارا جی چاہتا ہے کہ بس یہ آپ ہم کو مرید کر لیجیے، ہاں پیر صاحب بخشوا دیجیے ہم کو، اب ہم کو اجمیر شریف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم کو خواجہ گیسو دراز جانے کی ضرورت ہے، ہمیں خواجہ کیجریوال کافی ہے۔ کیا حماقتوں کے عالمی چیمپئن بننا چاہتے ہو؟ یہ سطح ہو گئی مسلمانوں کی۔ اپنی علمی اور عقلی سطح کو بڑھاؤ بچوں۔ 90% مارکس کے کم لانے کو سمجھو کہ تم فیل ہو گئے، اسے بالکل کامیابی مت سمجھو۔ ایکسلنٹ پوزیشن حاصل کرو،
اور اسکل بھی ساتھ میں ڈیولپ کرو. کوئی ایسی ایجوکیشنل لائن چوز کرو جس سے تمہارا کوئی ہنر تمہارے اندر آئے. ایکیڈمک ڈگری کے ساتھ آج کل کے معاشرے میں جس میں جابس نہیں مل رہی، جاب شرنک ہو رہے ہیں، جاب سکڑ رہے ہیں، گورنمنٹ کی خراب پلاننگ کی وجہ سے بھی اور ٹیکنالوجی کے زیادہ آنے کی وجہ سے بھی. جو کام 50 آدمی کرتے تھے، 100 آدمی کرتے تھے، اب وہ ایک کمپیوٹر کرتا ہے. جو اس ٹیکنالوجی کے آنے سے جابس کم ہو رہے ہیں، اور جابس کم ہونے کا علاج یہ ہے کہ تم صرف وہ ڈگریاں مت لو بلکہ ساتھ میں کوئی اسکل سیکھو، بزنس کی دنیا میں داخل ہو، انٹرپرینیور بنو. ان چیزوں میں آگے بڑھو اور ساتھ میں ہر نماز با جماعت پڑھو. ہفتے میں کم سے کم ایک بار ذرا جی لگا کر اللہ سے دعائیں مانگو. اپنے ماں باپ کے سامنے پلکیں بچھاؤ، عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، خدمت کرو. دل جیت لو ماں باپ کا. کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ اگر تم شادی شدہ ہو اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور تمہاری فیملی، تمہاری وائف اور تمہاری ماں باپ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو اسلامی تہذیب یہ ہے کہ پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤ. اپنی فیملی کے پاس جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤ، سلام کرو، دستبوسی کرو، قدم بوسی کرو، والد کی خدمت میں سلام پیش کرو، خیریت پوچھو، دعائیں لو، پھر اپنے بچوں کے پاس جاؤ. ہم لوگوں کے بچپن میں ہمارے گھروں میں کیا کتابیں پڑھی جاتی تھیں. شاہنامہ اسلام، شاہنامہ اسلام ایک فارسی میں ہے فردوسی کا، اور ایک اردو میں ہے حفیظ جالندھری کا. وہ شاہنامہ اسلام پڑھنے سے بچوں کے اندر حق کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبات پیدا ہوتے. بچوں کو آج کل کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ CAT کیٹ، RAT ریٹ، PIT پگ. اب کتے، بلی اور محترم پگ کا جب کہانی پڑھو گے تو کون سا کیریکٹر ڈیولپ ہوگا؟ اور ہم کو کیا پڑھایا جاتا تھا؟ الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان. فرق دیکھو. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. انگریزی شاعری ایسا لگتا ہے کہ جیسے بنیے کی دکان پر گئے، اخبار کا کاغذ میں اس کو کچھ باندھ کے دینا تھا، تو اخبار جو اس نے پھاڑا تو آدھا ادھر ہو گیا، آدھا ادھر. یہ انگریزی کی شاعری ہو گئی. اردو کی شاعری کے مقابلے میں، عربی اور فارسی کی شاعری کے مقابلے میں انگریزی کی شاعری کی کوئی ادبی حیثیت ہے؟ مگر ہمارا نوجوان، اس نے تو اگر کسی نے اس کو تھینک یو کہہ دیا تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر گالی بھی کسی نے انگریزی میں دے دی تو جی چاہتا ہے ہم جواب میں کہیں کہ تھینک یو صاحب، آپ نے ہم کو اس لائق سمجھا. گالی کا کوئی پرواہ نہیں، انگریزی تو بولی آپ نے، یہی بڑی عزت ہے. یہ کیا ہے یہ غلامی یار؟
اردو چھوڑ دی مسلمانوں نے. وارے مسلمان، وارے مسلمان. پہلے عربی چھوڑی، پھر فارسی چھوڑی، اب اردو بھی چھوڑ. یاد رکھنا، زبان کا تہذیب سے بڑا مضبوط حصہ ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے. کوئی زندہ قوم وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جا کر رہے، وہ اپنی زبان نہیں چھوڑتی. آپ پورے ملک میں سفر کرو، کسی شہر میں آپ کو چائنیز رہنے والے ملیں گے 5 یا 10، کہیں ملیں گے 20-40. لیکن چائنی لوگ دنیا میں کہیں رہیں، وہ چاند پہ چلے جائیں، وہ اکیلے رہیں، لیکن وہ چینی زبان نہیں چھوڑتے. مسلمانوں، نوجوانوں، خدا کے بندو، عقل سے کام لو. جو لوگ مسجدوں میں خطاب کرتے ہیں، ہمارے علماء، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے بندوں، کسی پٹی قسم کی باتوں کو صرف دہراتے مت رہو. جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو 5-7 منٹ کی گفتگو میں محبت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے رکھو. اپنی اسلامی تہذیب کو آج میری گفتگو کا اچھا خاصا حصہ اس پر رہا ہے. لکھنؤ میں ایک مسلم پولیس آفیسر، سینئر پولیس آفیسر، ان کی بیٹی کا نکاح تھا. میں عام طور پر شادیوں میں بالکل نہیں جاتا، لیکن ایک بڑے بزرگ نے مجھے حکم دیا کہ ان کا نکاح آپ پڑھا دیں. تو ان بزرگ کے حکم کی تعمیل میں چلا گیا. ایک 5 اسٹار ہوٹل میں شادی کا انتظام تھا. جو یو پی کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل پولیس تھے، ڈی جی پی، وہ میں بالکل ایک ساتھ بیٹھے تھے. پرکاش سنگھ ان ڈی جی پی صاحب کا نام تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا، مسلمانوں کی شادیوں میں پہلے زیادہ فضول خرچی نہیں ہوتی تھی. یہ اس نے کہا مجھ سے. اور ہمارے پریوار میں ہمارے دادا لوگ کہتے تھے کہ دیکھو، مسلمانوں کی طرح جینا سیکھو. ڈی جی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا اب یہ کیا ہو گیا؟ اب ہمارے یہاں کی شادیاں، اس نے اپنے یہاں، ہمارے یہاں کی شادیاں اب بہت کم خرچے والی ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کی شادیاں، اس نے کہا مجھے ہر ہفتے میں 1-2 شادیوں میں شریک ہونا پڑتا ہے، بینگ اے سینئر آفیسر آف یو پی پولیس. میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کی شادیوں میں بہت فضول خرچے ہونے لگے. میں نے کہا کہ جب ہم صحیح راستے پر تھے تو آپ ہم سے زندگی کا طریقہ سیکھتے تھے. ہم بگڑ گئے، ہم نے دوسری قوموں کے غلط ریت رواج قبول کر لیے تو ہم ذلیل ہو گئے. تو وہاں پر میری بھی تقریر کا ایک پروگرام تھا، مجھے بھی کچھ کہنا تھا اور ڈی جی صاحب کو بھی کچھ کہنا تھا. تو ڈی جی صاحب نے اپنی تقریر میں کھل کر یہ بات کہی کہ میں نے ابھی مولانا صاحب سے پوچھا تھا اور مولانا صاحب نے یہ جواب دیا. اس نے کہا میں اپنے مسلم دوستوں سے کہتا ہوں، پلیز کم بیک ٹو یور اسلام، پلیز کم بیک ٹو یور اون civilization.
your own original culture. یہ ایک ہندو شریف سینئر پولیس آفیسر مجمع عام میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں دنیا آپ کو واش نہیں کرتی. دنیا غور سے آپ کو دیکھنی نہیں. کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ، آپ واچ کیے جا رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلمان بھروسے کے لائق نہیں رہا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کرپشن آ گیا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی جھوٹ آ گیا. اس لیے کرتے پجامے ٹوپی کو صرف اسلام مت سمجھو. پلیز نوجوانوں، کیریکٹر اسلامی بناؤ. قوم کو، ملک کو، ہماری ریاست کرناٹکا کو، انڈین اسٹیٹ کو کیریکٹر والوں کی ضرورت ہے. امانت داری، ڈسپلن، وقت کی پابندی، وعدہ پورا کرنا، ہمیشہ سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہر بڑے کی ریسپیکٹ کرنا، غریبوں کی سیوا کرنا. کبھی کبھی اسپتالوں کی وزٹ کرنا تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو کہ اللہ نے ہم کو صحت اور تندرستی کی نعمت دے رکھی. اچھی کتابوں کا پڑھتا رہنا اور سمجھداروں سے ملنے کی کوشش کرنا. سمجھداروں کو تلاش کرو. عام طور پر ہمارے لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. میں الفاظ کو بدل رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سمجھداروں کے پاس اٹھو بیٹھو. کیونکہ نوجوان لڑکے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت انشاءاللہ ہم 60-70 سال کی عمر کے بعد اختیار کریں گے، جب نہ منہ میں دانت رہیں گے نہ پیٹ میں آنت رہیں گے. میں اپنے علماء اور مقرروں سے کہتا ہوں ہر مجمع کی الگ زبان ہوتی ہے. اس کی مشق کریں، اس کو سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں سمجھداروں کی صحبت، سمجھداروں کے پاس اٹھو بیٹھو. کبھی کبھی اپنے والد سے کہا کرو کہ ذرا آپ کی زندگی میں جو کچھ بڑے بڑے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، کچھ تجربے ہوئے ہیں، کچھ ابو ہم ذرا شیئر کیجئے ہمارے ساتھ، ہمیں بھی کچھ سکھائیے. مگر یہ تو تب کرو گے جب تم اپنے ابو سے ڈرتے نہ ہو. آج کل تو اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ابا گھر میں آئے تو بچے بھاگتے ہیں. کوئی الماری کے پیچھے چھپتا ہے، کوئی پلنگ کے نیچے چھپتا ہے. ابا نہ آئے وہ تھانے دار صاحب آ گئے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ گیپ کیوں ہے؟ ابا لوگ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کبھی بچے تھے. آج گھر پہ جا کر لڑائی مت کرنا میری اس بات کے حوالے سے. ابا لوگ ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے وہ حضرت جبریل کے پوتے اور حضرت اسرائیل کے نواسے ہیں. اور اسرائیل ملک الموت کا نام ہے. ابا لوگ اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے بچپن میں انہوں نے کبھی شرارت نہیں کی تھی، کبھی حلوہ چرا کے نہیں کھایا تھا. گھریلو زندگی بناوٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ $1,000,000 اصول ہے. گھریلو زندگی بالکل اوریجنل ہونی چاہیے. کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے اولاد اور ماں باپ کے درمیان. جو دل میں آئے وہ پوچھو. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ تجربے سنائیں بچوں کو، کیونکہ تجربوں سے جتنا سمجھ میں آتا ہے تھیوری سے اتنا سمجھ میں نہیں آتا.
ایک لڑکے نے سچ بولا، ڈاکوؤں کے سامنے سچ بولا، ڈاکوؤں نے اس کو گھیرا، تیرے پاس کیا ہے؟ وہ سب کو گن پوائنٹ پر پوچھ رہے تھے، سب کو لوٹ رہے تھے۔ اس لڑکے سے کہا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے کرتے کے نیچے بنیان میں اتنے پیسے ہیں۔ تلاشی لی گئی، اتنے ہی پیسے نکلے۔ اب ڈاکوؤں نے پوچھا کہ بات بتاؤ، تم نے سچ سچ کیوں بتا دیا؟ کوئی بہانہ کیوں نہیں کیا؟ جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اس نے کہا میری امی نے کہا تھا چلتے وقت کہ بیٹا ایک نصیحت کرتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ اس لیے میں نے اپنی امی کا کہنا مانتے ہوئے آپ سے سچ سچ بتا دیا۔ اس ایک بچے کے سچ نے ان ڈاکوؤں کی زندگی بدل دی، اور اس بچے کو کیا بنا دیا؟ یہی بچہ بڑے ہو کر سیدنا عبد القادر جیلانی بنا، ولیوں کا امام بنا۔ یہ ہے اصلی اسلام۔ آج تو یہ حالت ہے کہ کوئی اجنبی مسافر کسی شہر میں آتا ہے تو جب دیکھتا ہے کہ محلہ گندا ہے، سڑک پر کچرا پڑا ہے، ننگے بچے باہر کھیل رہے ہیں، لڑکیوں کے منہ پر ماں بہن کی گالیاں ہیں، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ کسی کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ہے مسلمانوں کا اسلام۔ تم اس اسلام سے چاہتے ہو کہ نان مسلم لوگ محبت کریں؟ پورے اسلام کو، یعنی اسلامی تہذیب کو اختیار کرو، اس کلچر کو، ان مینرز کو، ان ویلیوز کو، ان آداب کو اختیار کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے بچے کو احکام پہلے مت سکھاؤ، آداب پہلے سکھاؤ۔ احکام بعد میں، آداب پہلے۔ گھر میں کیسے داخل ہو، سلام کیسے کرو، وہ حیدرآبادی فرشی سلام جو گلبرگہ میں ہوتا ہے، میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس طریقے پر ایکٹنگ بھی کروں گا تو جواب نہیں دے پاؤں گا، مجھے آتا ہی نہیں۔ وہ تم پنجہ اوپر کرو یا پنجہ نیچے کرو، مقصد یہ ہے کہ ادب اور احترام سے کام دو۔ خدا کے بندو، ایک زندہ قوم بنا۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کون سے اسکول میں پڑھاؤ، اس کو بہت سوچو۔ جس اسکول میں بچوں کا ایمان خطرے میں نہ پڑے، جس اسکول میں بچوں کا ایمان اور مضبوط ہو، جس اسکول میں بچوں کا اخلاق بہتر ہو، وہاں پڑھواؤ۔ آنکھ بند کر کے الٹے سیدھے اسکول کالج میں مت داخلہ لو، اپنے بچوں کو مت داخل کرواؤ۔ اس وقت سوچ سمجھ کر ہمارے کالجوں کو ایمان کی قتل گاہیں بنا دیا گیا۔ اکبر الہ آبادی نے کب کہا تھا یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا؟ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ فرعون نے بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا، اگر وہ کالج کھلوا دیتا اور کالجوں میں بچوں کو داخل کروا دیتا تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو یوں ہی ان کے جذبات مر جاتے۔ آپ لوگ پھر بھی غنیمت شہر میں رہتے ہو، جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ یہاں مسلمانوں کے کالجز بھی ہیں، تعلیمی ادارے ہیں،
سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں، علماء اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہر اچھے موقع کی قدر کرو، اسلامی تہذیب پر عمل کرو، دوسروں کی کمیوں کو تلاش کرنا چھوڑ دو، اپنی کمیوں کو ایک ایک کر کے دور کرو، دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھو۔ ہر طبقے کے احسانات ہیں، علماء کے اپنے احسانات، ایجوکیشنسٹ لوگوں کی اپنی خدمات، سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ لوگوں کے اپنے احسانات۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں، سب کے احسانات کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری نسلیں، آپ نوجوانوں کی نسل ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ اوپر جائے۔ آپ کے پاس قرآن بھی ہو، اللہ کے رسول کی محبت بھی ہو، اسلامی تہذیب بھی ہو، اور سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہو، اچھی ڈگریاں اور اچھی اسکل بھی ہو، اچھا کاروبار ہو، معاشی طور پر مضبوط بنو، تاکہ جو سماج میں پیچھے رہ گئے ہیں لوگ، کچھ ان کی بھی خدمت کر سکو، چاہے مسلمان ہوں چاہے نان مسلم، انسانی رشتے سے سب ہمارے بھائی ہیں، ایک پریوار ہے۔ ان کو سب کو طاقتور بناؤ، ہر شخص صرف 2-3 لوگوں کو اوپر اٹھا دے، ایک ایک کر کے پورا ملک اوپر اٹھ جائے گا، اور یہ ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا۔ ہمیں روحانی اطمینان ملے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اچھے ماحولوں میں ضرور جاؤ، سمجھداروں کے پاس بیٹھو، اچھی کتابوں کو پڑھو۔ جو بیانات یوٹیوب پر ایسے علماء کے سننے کو مل سکتے ہیں جو اس زمانے کے حالات اور چیلنجز کو سمجھتے ہوں، جو ہماری اچھی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کے بیانات بھی کبھی کبھی سنتے رہو۔ ہو سکے تو ان سے ملاقات بھی کرو، 2-4 دن چھٹیوں کے ان کے ساتھ گزارو، پوری زندگی اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ میں ان کلمات پر اکتفا کرتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں ان سب لوگوں کا جنہوں نے یہ مجالس سجائیں، جنہوں نے اس کا انتظام کیا، جو اس میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ ایک بہت اہم بات کہ فارم یہاں بانٹے گئے ہیں، جی شروع میں چیلان ہو گیا تقریباً۔ ایک چیز کی اور ضرورت ہے، میں اس پر روشنی نہیں ڈال سکا، کہ اب ہم کو ایک اچھے منظم گروہ کی حیثیت سے ایک کیڈر بیسڈ موومنٹ کی ضرورت ہے، جو اس ملک کی مخلصانہ خدمت کرے، اس ملک کی ہر پہلو سے ترقی کی کوشش کرے۔ اس کے لیے ایک نئی تحریک کا آغاز اللہ کا نام لے کر کیا گیا ہے، اور انڈیا ایکتا موومنٹ کے نام سے بہت تیزی کے ساتھ جہاں جہاں اس کی خبر پہنچ رہی ہے، لوگ اس میں جڑ رہے ہیں۔ ہزاروں بوائز اینڈ گرلز، مرد اور خواتین اس کی رکنیت قبول کر رہے ہیں۔ یہاں شاید اس کا فارم بھی آپ سب کو دیا گیا ہے۔ آپ لوگ اگر ایک ایکٹیوسٹ بننا چاہتے ہیں اور ایک تربیت لے کر ایک ملک کا اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، تو آپ اس فارم کو بھریں، اور اس کے ساتھ میں ممبرشپ کی جو فیس ہے، ایک چھوٹی سی رقم وہ لفافے میں رکھیں اور پھر وہ جمع کر دیں۔ جلد ہی انشاءاللہ پھر مشورہ کر کے آپ کے شہر اور ضلع میں اس کی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی۔ وہ ایک ایسا ترقی پسند گروہ ہے، بنے گا انشاءاللہ، جو انصاف پسند لوگوں کو، امن پسند لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گا، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، تاکہ مل جل کر ملک میں ایکتا، انصاف اور امن قائم کرنے کی کوشش ہو۔ ہمیں نوجوان کیڈر کی سخت ضرورت ہے،
اور نوجوانوں کو ایک ایسی گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ ان کے جذبات اور ان کی صلاحیتیں صحیح رخ پر استعمال ہوں. آپ لوگ اس فارم کو فل اپ کر کے ابھی اسی وقت جمع کر دیں. میں تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں. کوئی اعلانات اگر ہونے ہوں گے تو ہو جائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی. تب تک سارے ہی لوگ اسی وقار کے ساتھ بیٹھیں. بہت بہت شکریہ.